السلام علیکم ویورز، میں آپ کا میزبان حکیم محمد حذیفہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک طبی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے معدے کی گیس کے بارے میں۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بات کہتے ہیں، ہم سے میڈیسن بھی مانگتے ہیں، ہم سے مشورہ بھی کرتے ہیں کہ پیٹ میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ ہر وقت کی پریشانی رہتی ہے، تو اس کے لیے ہم مختلف حل بھی انہیں بتاتے ہیں، ادویات بھی بتاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ ہمارے پیٹ میں گیس بنے ہی نہ۔ تو گیس سے بچنے کے لیے میں آپ کو چند ایک ٹپس بتاؤں گا، آپ نے ان ٹپس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنے گی، اور یہ آپ کا پکا پکا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا، اور آپ کو دوبارہ کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی گیس کے حوالے سے۔ آپ انشاءاللہ آرام دہ زندگی بسر کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کھانا آپ نے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے ہیں، اور اچھی طرح چبا کے کھانا ہے۔ چھوٹا لقمہ ہو اور کم از کم 30 دفعہ چبائیں کھانے کو، اچھی طرح سے چبا چبا کر چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا جو ہے گیس کا مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کھانا ایک ہی دفعہ پیٹ بھر کے نہیں کھا لینا، بلکہ آپ نے دن کے اندر 2 3 دفعہ 4 دفعہ آپ وقت مقرر، یہ بھی آپ نے بات دھیان رکھنی ہے کہ جب دل چاہا اس وقت نہیں کھانا، بلکہ اپنا وقت مقرر کر لے کہ بھئی میں نے فلاں ٹائم کھانا کھانا ہے، فلاں ٹائم کھانا ہے، اور اس وقت پر ہی کھانا کھائیں۔ جب دل چاہے اس وقت آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے۔ اور باقی آپ نے جو ہے ایک ہی دفعہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، بلکہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں۔ بھوک ابھی باقی ہو کھانا بند کر دیں، اور جب دوبارہ بھوک لگ جائے تو پھر آپ دوبارہ کھانا کھا لیں، لیکن ایک ہی دفعہ پیٹ بھر کے فل بھر کے پیٹ کبھی بھی کھانا آپ نے نہیں کھانا ہے۔ تو اور اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، کوشش کریں کھانے کے دوران بھی نہ پئیں۔ جب آپ چھوٹا چھوٹا لقمہ استعمال کریں گے نا، چبا چبا کر کھائیں گے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنی۔ تو کھانا کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں، کوشش کریں کھانے کے بعد پانی درمیان میں بھی نہ پئیں، درمیان میں اگر پئیں گے تو گیس بنے گی، اور اگر بعد میں ضرورت زیادہ محسوس ہو تو 1 گلاس پانی پی لیں، بہت زیادہ پیٹ بھر کے پانی نہ پئیں۔ کوشش کریں کہ 1 گھنٹے تک نہ پئیں تو بہت بہتر ہے، آپ کا گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو 1 گلاس پانی کا آپ پی لیں، لیکن کھانے کے درمیان پانی سے بچیں۔ جب آپ کھانے کے درمیان پانی پیتے ہیں تو وہ کھانا جو ہے وہ پیٹ کے اندر جا کے پانی کے ساتھ پھنس جاتا ہے، اور پھر طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بغیر بھی کولڈ ڈرنکس اور ملک شیک کا استعمال بہت کم کر دیں، اس سے بھی گیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو دودھ پینے سے گیس بنتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہیں دودھ کے پینے سے گیس بن جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ دودھ کے اندر سونف ابال کر استعمال کریں۔ دودھ کے اندر جب آپ کو بوائل کرنے لگیں اس کے اندر تھوڑے سے سونف ڈال دیں، اس کے بعد اسے دودھ کو چھان لیں، تو اس سے آپ کا اس دودھ کی وجہ سے آپ کے معدے میں گیس نہیں بنے گی، آپ کو پیٹ میں گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جتنی بھی دالیں ہیں، خاص طور پہ مسر کی دال، مسور کی دال جو ہے، یہ گیس بہت زیادہ پیدا کرتی ہیں۔ آلو جو ہیں یہ گیس بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دال اگر آپ نے استعمال کرنی ہے، گھر میں پکانی ہے، تو کم از کم 12 گھنٹے دال کو بھگو کر رکھیں۔ 12 گھنٹے دال کو بھگوئیں، کوئی بھی دال ہے، 12 گھنٹے بھگونے کے بعد پھر اسے پکا کر استعمال کریں، پھر انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور آلو سے بھی مکمل اجتناب کریں۔ اسی طرح تلی ہوئی چیزیں اور تیز مسالے والی چیزیں جو ہیں، یہ اگر کھا رہے ہیں آپ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ خود گیس کو دعوت دے رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بھی اجتناب بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو گیس پیدا ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ میں۔ اگر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو قبض کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ اسبغول کا چھلکا استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے معدے کو بھی فٹ رکھے گا، گیس کو بھی خارج کرے گا، اور آپ کی قبض کا مسئلہ بھی حل کرے گا۔ اور اگر اس سے حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے کسی معالج سے، قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی اچھی سی میڈیسن استعمال کریں قبض کے لیے۔ قبض فرمایا کہ الامراض ہے، یہ تمام امراض کی ماں ہے، تو اس لیے قبض کو کبھی بھی نظر انداز مت کرے۔ اور اگر آپ کو گیس کی پرابلم ہے اور قبض کی پرابلم بھی ہے تو پھر آپ کو قبض کا علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ قبض کا علاج نہیں کروائیں گے تو آپ کی گیس کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی، اس کے آپ کو بہت زیادہ معلومات ملی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور یوٹیوب پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر آئیں تو ہمارے پیج کو لائک کر لیجئے، تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان حکیم محمد حذیفہ کو۔ السلام علیکم۔